کا جو پہلا پوائنٹ تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کار. تو وہ طریقہ کار، اس طریقہ کار کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اس میں ٹھیک ہے شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ یہ طریقہ، مگر شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس میں کھلی چھوٹ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس طرح منائیں میلاد کو کہ آپ اس کے اندر اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ایک چیز مقصد جو ہے نا کچھ دھندلا جائے اور آپ ایک قسم کی نمود و نمائش میں پڑ جائیں. دیکھیے نمود و نمائش کا عنصر نہیں آنا چاہیے، چاہے قربانی کا عمل ہو، چاہے مسجدیں بنانے کا عمل ہو، یا اللہ کے حرم اور گھر کے بنانے کی بات ہو. نمود و نمائش نہیں، یہ جو نمود و نمائش کا عنصر ہمارا ہر عبادت میں آ گیا ہے، میلاد میں بھی آئے گا، قربانی میں بھی ہے، مگر قربانی غلط نہیں ہے، نمود و نمائش غلط ہے، ریاکاری غلط ہے، دکھاوا غلط ہے. یہ جو نمود و نمائش، تو نمود و نمائش کی نیت سے اور دوسروں پہ جبر کر کے کہ بھئی تم بھی دو تم بھی لگاؤ، اس طرح کا ماحول، اس طرح کے چندے کر کے امپوز کر کے لازم کر کے جی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گویا کوئی ہم نے کوئی گناہ کیا، یہ اس طرح کے امپوز کر کے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. دوسروں پہ مسلط نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے کسی چیز کو. ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم جبر کے قائل نہیں ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، نہ کسی سے چندہ وغیرہ نذرانہ زبردستی لیا جا سکتا ہے، نہ اس کو فرض واجب اس طرح جو کر رہے ہیں کہ اس کو فرض واجب سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نہ کسی پہ تنقید اور اعتراض کے ایک شخص ماننے والا ہے، مانتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں نہیں کرتے، اپنے گھر پہ چراغا نہیں کرتے، لائٹ نہیں لگاتے، جھنڈا نہیں لگاتے، لیکن وہ ایک صالح فکر کے حامل ہیں یا اختلاف بھی کرتے ہیں. بہرحال تو ہمیں ان کے اس سے لڑنے جھگڑنے کی یا ان کے خلاف کھڑے ہونے کی معاذ آرائی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اپنی اپنی محبت و عقیدت و خلوص کا معاملہ ہے، جس کو جتنی توفیق ہے اس کا اظہار کر لے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے پیمانوں کے مطابق ہی چلا جائے اور اس کو مسلط کیا جائے. اور پھر ایک اور اہم عنصر یہ کہ یہ میلاد جو ہے میلہ ٹھیلا نہیں بننا چاہیے. یہ جو عوام کے اندر میلے ٹھیلے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے ہر چیز میں، عید ہو، رمضان ہو، شب قدر ہو، اور اسی طریقے سے اور ہمارے مذہبی حوالے تہوار ان کے اندر شب برات میں اس طرح جو میلہ ٹھیلا بن جاتا ہے، جہاں بھی کچھ لوگ جمع ہوئے میلے ٹھیلے کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. یہ نہیں بننا چاہیے. جو بھی اس کے مرتکب ہیں وہ غلط ہے، اس کا ساتھ کوئی عالم حق نہیں دے گا، کوئی کتاب نہیں دے گی. میلے ٹھیلے نہیں، عورتیں بے پردہ جائیں، بے پردہ کیا با پردہ جانے کی بھی عورت کو ضرورت نہیں ہے. عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے. اور اس طرح کے مراکز اور پوائنٹس بنائے جائیں کہ جہاں پر لوگ ایک جشن اور عورتیں مت جمع ہو کر اور پھر وہاں ایک اچھل کود کے انداز میں، یہ غیر سنجیدہ رویے ہیں، یہ غلط ہے. میں نے پہلے بتا دیا میلاد کی حقیقت اپنی جگہ، اس کا طریقہ اپنی جگہ ایک ہے، لیکن یہ جو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی تبدیلیاں لائی گئی ہیں، لائی جا رہی ہیں، اور میڈیا ان کو فروغ بھی دے رہا ہے، اور حکمران بال کسی بھی حوالے سے نہ روکتے ہیں نہ کوئی اور ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو اس لیے بڑا مسئلہ بے قابو ہو جاتا ہے، جیسے کہ اور بہت سے معاملات میں بے قابو ہوئے میں ہم کہیں آراس میں بزرگوں کے حوالے سے، کہیں ان کے مزارات پہ، وہاں بھی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کہیں اس طرح کی چیزیں ہوں تو انہیں شرعی تقاضوں کے مطابق روکا جائے. حکومت تو اس کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتی ہے. اس کے اندر یہاں پھر اسی طریقے سے اس طرح کے جلوس اور اس طرح کی ریلیاں جس سے ساری پبلک کا نظام جام ہو جائے، ٹریفک کا نظام جام ہو جائے اور روڈ سارے بند کر دیے جائیں عام دنوں میں، یہ حکومت کا کام ہے کہ ان ریلیوں کو مناسب راستے دے اور ان کو نکلنے کے لیے بتائے کہ کہاں یہ انتظام ہونا چاہیے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ لوگ پریشان ہوں، ایمبولینسز پھنس جائیں. ہم اس حوالے سے نہ محرم کے جلوسوں کے اس طرح قائد ہیں، نہ میلاد میں کہ پبلک کو، لوگوں کو پریشانی لائق ہو اور لوگ بددعائیں دیں اور لوگوں کے دلوں میں تنفر پھیلے. یہ میلاد نہیں ہے. اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو، لوگوں کو عمومی آمد و رفت کے اندر پریشانی نہ ہو. یہ سمجھنا چاہیے. اب مسئلہ ہمارے یہاں چونکہ قانون ہے نہیں، جس کا بھی دل چاہتا ہے 4 بچے جمع ہوتے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو قانون کا
مسئلہ ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ روکے, اور کون منع کرتا ہے روکنے سے؟ روکا جائے گا, قانون پہ عمل کروایا جائے اور لوگوں کو, پبلک کو, عوام کو پریشان ہونے سے بچایا جائے, یہ ضروری ہے یہ سلسلہ. اسی طریقے سے اور بھی کوئی اگر ایسی باتیں آپ دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف نظر آتی ہیں تو اس کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے, میلاد سے کوئی تعلق. پھر ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ میلاد ہی پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے اور بہت سارے مفید اور ضروری کام ان کو صرف نظر کر دینا, یہ بھی کوئی دانشمندی نہیں ہے. میلاد میں, میلاد کا مقصد بہت بڑا ہے, اس سے دین زندہ ہونا چاہیے, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہونا چاہیے, حضور کا مشن بھی پھیلنا چاہیے. تو جو لوگ لائٹوں پر, چراغوں پر کروڑوں روپے, لاکھوں روپے اس طرح خرچ کر دیں اور پھر حضور کا دین پھیلانے کے لیے, کتاب عام کرنے کے لیے, دینی تعلیم عام کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہ نکال پائیں, تو ان پہ افسوس ہے, ان پہ افسوس ہے کہ میلاد کو دین سے آگے کیوں لے جا رہے ہیں. میلاد وہی ہے سب سے بہتر اور مفید اور شاندار میلاد جو دین کو بھی ساتھ آگے لے کے بڑھائے اور فروغ دے. اس میلاد کی فکر کیجئے تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دین کے بارے میں سوال کریں تو اس کا بھی جواب آپ کے پاس ہو. حضور خالی یہ نہیں پوچھیں گے کہ میلاد بنایا ہے, نہیں, یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ دین کا تم نے کیا کام کیا اور کیا فرض ادا کیا. اس لیے میلاد منانے کی جو بنیادی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے, مگر اس کے ساتھ اس کو اس طرح اظہار کیا جائے, اس طرح ایکسپریس کیا جائے کہ دین کے سلسلوں کو فروغ ملے, مسجد کے ماحول کو فروغ ملے, مدارس کے ماحول کو فروغ ملے, کتابیں عام ہو, اور جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس میں کچھ حصہ اس کے لیے بھی رکھیں تاکہ اس کے مقاصد بھی حاصل ہوں اور یہ مقصد بھی پورا ہو. اور پیغام جو ہے, آخری بات پیغام, بس میں ایک آدھ منٹ لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ, پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیغام دین ہمارا, اسی سے پیغام جڑ گیا نا, اب دین زندہ ہو جائے, حضور کی عظمت و شان قائم ہو, محبت رسول عام ہو, اور آپ کا دین جو ہے وہ کھڑا ہو, قائم ہو, سامنے ہو, لوگوں کو, دنیا کو نظر آئے, اور اچھی قدریں پھیلیں, اچھے مقصد عام ہو, محبتیں عام ہو, یہ ملک ترقی کرے, یہ قوم ترقی کرے, اور ہمارے اندر امن ہو, آشتی ہو. یہ پیغام ہے میلاد کا. یاد رکھیے گا میلاد ہی کی برکت تھی کہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے, میلاد کی برکت تھی, اس لیے کہ مسلمانان بر صغیر جس جذبے سے اٹھے ہیں اس جذبے کے ایک ایک رگ و پے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی. یہی علامہ اقبال نے قوم مسلم کو یہی جذبہ دے کر کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اسی جذبے نے ملک بنا دیا تھا, یہی میلاد کا پیغام تھا, اور یہی جذبہ عام ہوگا تو یہ ملک قائم و دائم رہے گا. اسی جذبے کے تحت یہ دنیا کا نظام قائم رہنا چاہیے اور یہ ملک قائم رہنا چاہیے اور مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ میلاد کا پیغام ہے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, میلاد کا پیغام یہ ہے آج خاص طور پہ اس عنوان سے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, اللہ کے رسول کے دین کو سامنے بیریئر لگائے جا رہے ہیں, اس کے اللہ کے دین کو روکا جا رہا ہے. میلاد والوں کو اب یہ ایجنڈا لے کے چلنا ہے, اس میلاد میں آج یوم احتجاج ہے, یہ اسمبلی جو آج بنی ہوئی یہ کون لوگ ہیں, کیا آسمان سے اترے ہیں, کیا یہ ہمارے لیے اتنے مقدس و محترم ہیں کہ دین کے راستے میں دیوار کھڑی کر دے اور ہم خاموش رہیں, اور وہ بل منظور ہو وہاں کہ جو 1500 سال تک آج تک کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کو روکے کہ مسلمان نہ ہونا. آج یہ چے پدی اور چے پدی کے شوربے ہمارے حکمران, ان کی کیا حیثیت ہے, یہ چند ووٹوں پر, چند لوگوں کے ووٹوں اور حمایتوں پر اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد آج بل منظور کرتے ہیں کہ 18 سال تک کوئی مسلمان نہیں ہوگا. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے 18 سال کی عمر تک, اور اگر کوئی مسلمان ہو گیا 18 سال کے بعد تو وہ اپنے 20-21 دن تک اپنے دین کو چھپائے گا, ظاہر نہیں کرے گا. یہ کس پہ قدغن لگا رہے ہو, امتناع اسلام کے بل پیش کرتے ہو. یہ رسول اللہ کا دن بتا رہا ہے, میلاد کا مہینہ, ربیع الاول کا مہینہ, یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر چھپا ہوا جذبہ, جس دن اس کو تحریک مل گئی اور جس دن یہ جذبہ کسی جگہ فوکس کر گیا تو پھر آپ کی یہ بدعقیدگیاں قائم نہیں رہیں گی, یہ بل بھگ سے اڑ جائیں گے اور آپ پھر اس تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن آتا ہے, خدا را اسمبلی, صوبائی اسمبلی سندھ کو چاہیے کہ غور کرے اور یہ بل واپس لے اور
اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ جتنے لوگوں نے اس بل پہ دستخط کیے ہیں ان کی اپنی حیثیت کا جائزہ لے، ان کی حیثیت کا کہ وہ قانونی طور پہ اس بات کے قابل رہے کہ نہیں کہ وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ سکیں، اپنے پروفائل پہ بیٹھ سکیں. وہ اس قابل نہیں رہتے آئینی و قانونی طور پہ اور دینی نقطہ نظر سے کہ اسلام کے خلاف ایسا بل منظور کریں. یہ اس امت کی توہین ہے، اس ملک کی توہین ہے، یہ اس آئین کی توہین ہے اور یہ اس قوم کی تذلیل ہے. لہذا اس قسم کے بلوں کو مسترد کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ اس بل کو مسترد کرتے ہیں، کنڈیم